اسلام آباد میں میلوڈی مارکیٹ میں ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوا کر ادائیگی کرنے لگا تو ایک نوجوان بولا، سر جی میں آپ کا کالم پڑھتا ہوں، آپ کو ٹی وی پر دیکھتا ہوں، آپ کے ویلاگ بھی دیکھتا ہوں، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ پہلے خوشگوار حیرت ہوئی کہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈالنے والا نوجوان ہمارے ویلاگ دیکھتا ہے۔ پھر میں نے کہا، جی ضرور۔ وہ ہنس کر بولا، آپ عمران خان پر تنقید نہ کیا کریں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور ہنس کر پوچھا، آپ خیبر پختونخوا سے ہیں؟ وہ بولا، جی۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور اس نوجوان سے گفتگو کرنے لگا۔ عموماً مارکیٹس میں سیاسی بحث سے گریز کرتا ہوں، ہاں چند منٹ لوگوں کے خیالات سن لیتا ہوں کہ چلے ان کا موقف بھی جان لیں، لیکن اس نوجوان میں مجھے کچھ بات نظر آئی۔ میں نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے جیسے لوگ عمران خان پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ایسا کرنے سے کیا ذاتی فائدہ ملتا ہے؟ الٹا آپ جیسے لوگ بہت سے ناراض ہو جاتے ہیں یا ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ کرنے کا کیا ثواب ملتا ہے؟ وہ بولا، جی اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو عرصے سے سن رہا ہوں، آپ کسی کی سائڈ نہیں لیتے، لیکن جب آپ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا، پیارے تم اکیلے نہیں ہو جسے تکلیف ہوتی ہے، اب ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ 3-4 کروڑ لوگ تو باقاعدہ کسی نہ کسی پارٹی کے ووٹرز ہیں، ان کی آنکھوں سے جب بھی کوئی ایسی تحریر گزرتی ہے جو انہیں اپنے پسندیدہ لیڈر کی شان میں گستاخی لگتی ہے تو وہ سب ریئیکٹ کرتے ہیں، کبھی نواز شریف، کبھی مریم نواز کے حامی ناراض، تو کبھی آصف زرداری کے جالے، اور اب عمران خان کے فین مائنڈ کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میرے صحافت کے ان 30 برسوں میں ہر دور میں کسی نہ کسی پارٹی کے حامی مجھ سے ناراض رہے ہیں، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ نواز شریف نے تو باقاعدہ صحافیوں کو اپنا بنانے کے لیے سائنسی بنیادوں پر کام کیا، آصف زرداری اسکول آف تھاٹ نے بھی یہی کام کیا۔ عمران خان صاحب تو یہ کھیل نیکسٹ لیول تک لے گئے ہیں کہ صرف وہی صحافی ہے جو ان کا طبلہ بجائے، ورنہ وہ بکاؤ اور لفافہ ہے۔ مجھے اس نوجوان کی باتیں سن کر اپنا ایک پرانا دوست یاد آیا جو خود اب ٹی وی سٹار ہے۔ وہ اکثر سوشل میڈیا پر مجھ پر تنقید پڑھ کر ہنس ہنس کر دورا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس قوم کو کبھی وہ مت بتاؤ جو سچ ہے، یہ قوم جھوٹ پر پلتی ہے، اس کی رگوں میں اب غلامی اور شخصیت پرستی سرایت کر چکی ہے۔ وہ کہتا ہے، تم خود ہی لکھتے رہے ہو کہ کیسے یہ خطہ ہزاروں سال غلام رہا، جو معاشرہ 5 طبقات میں تقسیم تھا، جس میں برہمن سے لے کر شودر تک درجہ بندی تھی اور آج بھی ہے، وہاں تم سیاسی برہمنوں کو چیلنج کرنے کے چکر میں ہو۔ یہ لوگ بیچارے کیا کریں کہ ان کی نسلوں کی اب تربیت ہو چکی ہے کہ وہ ہاتھی، گھوڑے یا رتھ پر سوار بندے سے متاثر ہو جاتے تھے، آج کل وہ لینڈ کروزر اور ذاتی جہازوں والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی دولت یا عہدے انہیں مروب کرتے ہیں، وہ انہیں اپنا انداتا بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، تمہارے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا لیڈر بھی تمہارے جیسا انسان ہے، وہ تم لوگوں کی وجہ سے ہی بڑا بنا ہے اور آج تم پر حکمرانی کرتا ہے، اس کا کام تم لوگوں کی خدمت کرنا ہے، حکمران بننا نہیں۔ وہ دوست کہتا ہے کہ تم اس قوم کو وہی سودا بیچو جو یہ خریدنا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر نعیم بھائی یاد آتے ہیں، جن سے گاؤں میں ہر عید کے موقع پر لوگ مشورہ مانگنے آتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا، آپ سے سب لوگ مشورہ مانگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تب انہوں نے زندگی کا ایک بڑا راز مجھے سمجھایا۔ بولے، جو بندہ آپ سے مشورہ مانگنے آتا ہے وہ دراصل آپ سے مشورہ نہیں چاہتا، بلکہ اپنے مسئلے کا جو حل اس نے سوچ رکھا ہے اس کی تائید چاہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ پہلے بتائیں، آپ کے نزدیک اس مسئلے کا کیا حل ہے، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نعیم بھائی کے بقول ہر بندہ انہیں بتاتا تھا کہ اس کے خیال میں یہی اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، اور میں فوراً کہتا ہوں، یہ بہترین حل ہے، کر لو۔ یوں وہ سمجھتا ہے کہ اب تو ڈاکٹر صاحب نے بھی تائید کر دی، وہ پورا زور لگاتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حل اس کا اپنا ہوتا ہے۔ شکر کریں اب بھی صحافیوں میں کچھ لوگ نواز شریف، آصف زرداری یا عمران خان پر سوالات اٹھاتے ہیں، جس وجہ سے وہ کچھ دباؤ میں رہتے ہیں، ان کے وعدوں یا قابل اعتراض فیصلوں پر بات کرتے ہیں، ورنہ اب نیوٹرل صحافی رہنا ناممکن ہو گیا ہے۔ عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی پارٹی اور اس کے لیڈر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے دن رات فرشتہ ثابت کریں، اسے پاکستان کے لیے ناگزیر بنا کر پیش کریں۔ میں نے مزید کہا، کتنی دیر لگتی ہے کہ میں آپ سے داد پاؤں، واہ واہ کرواؤں، لیکن عرصہ ہوا اب واہ واہ اچھی نہیں لگتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے جو واہ واہ کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ایک دن پھائے لگتے ہیں۔ وہ نوجوان چپ چاپ سنتا رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ عمران خان کی حمایت کیا کریں۔ میں نے ہنس کر پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ بولا، جی میرا نام بھی عمران خان ہے۔